میرا عقیدہ، میری عقیدت، میری محبت کہتی ہے کہ یقیناً میرے امام کو وہاں پر کوئی ذرا سی بھی تکلیف نہ تھی، بالکل بلند عالی شان مقام پر آپ تھے، پر آپ نے سفر کیا اور مکہ گئے۔ مکہ میں بھی آپ بڑے ہی سکون اور اطمینان کے ماحول میں تھے کہ ہر کوئی جانتا تھا کہ مقام امام علی مقام کا کیا ہے، حسین ابن علی کا درجہ کیا ہے اور ان کا لیول کتنا بڑا ہے کہ جسے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کاندھوں پر سوار کرے تو وہ یقیناً وہ ویکتی بہت اونچی ہے، وہ شخصیت، وہ ہستی بہت عالی شان ہے۔ لیکن آپ نے سفر کیا اور سفر کرتے کرتے آپ نے بہت کچھ قوم کو کہا اور بہت سارا آپ نے سمجھایا۔ آپ کہتے لوگوں میرا مقصد، دھیان رکھیے گا تھوڑا، لوگوں میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں سیر و تفریح کے لیے جاؤں، میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں، نہ میرا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کر کے میں حکومت کروں، سرداری کروں۔ میرا مقصد ہے امر بالمعروف، میں چاہتا ہوں بھلی بات کا حکم کروں اور نہی عن المنکر، بری بات سے روکوں۔ پتہ چلا ہے کہ وہاں پر جو قابض ہوا ہے، جسے یزید کہا جاتا ہے، لعنتی شخص قابض ہوا ہے اور اس نے دین اسلام کی حرمتوں کو پامال کر دیا ہے، قانون اسلام کو اس نے غلط کرنے کی کوشش کی ہے اور وہ اس طرح سے چل رہا ہے جیسا کہ ایک مسلم بادشاہ نہیں ہوتا ہے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ ان ساری چیزوں کو روک دوں۔ امام علی مقام کا سفر مبارک، آپ کا یہ مصیبتوں سے بھرا سفر اور آپ کا کربلا میں پہنچ جانا، ایک ہی دو ہی راستے تھے امام علی مقام، یا تو اپنا ہاتھ دے دے، اپنا ہاتھ پھانسی کو فاجر ظالم و جابر کے ہاتھ میں دے دے، لعنتی شخص کے ہاتھ میں دے دے۔ اگر امام علی مقام اپنا ہاتھ، اپنا دست مبارک یزید جیسے فاسق و فاجر لعنتی شخص کے ہاتھ میں دے دیتے تو بہت بڑا نقصان یہ ہوتا کہ مذہب اسلام، قانون اسلام، شریعت اسلام، پیغام مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، احکام قرآن، پیغام قرآن، اللہ کی باتیں وہ منظر عام پر نہ آ پاتی اور وہ ساری چیزیں بند ہو جاتی، خاموش ہو جاتی، ختم کر دی جاتی۔ یقیناً امام علی مقام کو بعد میں کوئی تکلیف نہ ہونی تھی، پر یہ جسے رسوائی اور ذلت کہی جاتی کہ ایک فاسق کو، فاجر کو قبول کرنا، اور میں کہتا ہوں اور یہی تاریخ بھی کہتی ہے کہ امام علی مقام جس درجے اور جس اونچائی، جس لیول کے انسان تھے، کبھی بھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ فاسق و فاجر کو قبول کیا جائے۔ تو دوسرا آپشن آپ کے سامنے یہ تھا کہ آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ جب آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ تھا کہ یا تو آپ کی شہادت ہوگی یا پھر قانون اسلام کی جیت ہوگی۔ امام علی مقام کو بھی یہ پتا تھا کہ 82 لوگ، 72 لوگ جیت نہیں سکتے، 82 اور 72 لوگ زندہ بچ نہیں سکتے۔ بات یہی تھی کہ جیتے گا قانون، جیتے گا شریعت، جیتے گی اسلام، جیتے گا پیغام اسلام باقی رہے گا۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے بعد محترم حضرات، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ ذرا سوچیں، ہجری سن 60، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، ان 5 مہینوں کے اندر، ان 5 مہینوں کے اندر اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کی کوشش کی گئی اور بہت کچھ ہوا۔ یقیناً دلوں کو دکھ ہوتا ہے، دل کے اندر تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں، اور اس مارکہ کربلا کو، اس عظیم سانحہ کو، یہ کربلا کے اندر پائے جانے والی شہادتوں کو میں نے اور آپ نے سمجھا کتنا اور کیا ہے۔ دوسرا جملہ میں بول دوں، میں نے اور میرے جیسے لوگوں نے آپ کو سمجھایا کیا ہے، یا دین مذہب کے اوپر آ کر کے، دین مذہب کی ذمہ داریوں، مسندوں پر، مسلوں پر آ کر ہم نے کیا قوم کو سمجھایا ہے۔ کربلا ایک غم کی داستان ہے، کربلا مظلوموں کی داستان ہے، کربلا دکھی ہونے کی داستان ہے، کربلا رونے کی داستان ہے۔ کربلا کو سن کر کے آنسو بہانا چاہیے، کربلا کو سن کر کے ہمیں دکھی ہونا چاہیے، کربلا کو سن کر کے ہمیں اپنے آپ کو دکھی دکھانا چاہیے، اس انداز سے کربلا بیان کرنا چاہیے کہ لوگ روئیں، آہیں کریں، چلائیں، چیخیں، یہ ہونا چاہیے۔
آج تک یہی ہو رہا ہے اور یہی کیا جا رہا ہے. لیکن میں کہوں کہ جو کربلا ہے نا وہ رونے کی بات نہیں, دکھی ہونے کی بات نہیں, جرت کی, بہادری کی, ہمت کی, طاقت کی, جوش کی بات ہے کہ جسے سن کر کے گرا پڑا اٹھ جاتا ہے, مردہ زندہ ہو جاتا ہے, بے بس و لاچار کے اندر ہمت و طاقت آ جاتی ہے, ایک مظلوم کے اندر طاقت آتی ہے اور جرت و بہادری کے ساتھ وہ کہتا ہے انسانوں تمہارے لیے کربلا موجود ہے. اگر تم انسان ہو اور تم پر ظلم ہوتا ہے تو ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ. تمہیں لوگوں کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں اپنے اندر ہمت پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور تمہارا جو پاور ہاؤس ہے وہ کربلا ہے. کربلا کو سننے پڑنے کے بعد تم بزدل نہیں رہ سکتے, تمہارے اندر ہمت آ جائے گی اگر تم انسان ہو تو. انسانوں کے لیے یہ چیز ہے, انسانوں کے لیے چیز ہے. اور انسانیت جن کے اندر پائی جاتی تھی انہوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. ہاں ہمارے دیش کے گاندھی بہت بڑے مہاپروش مانے جاتے ہیں. انہوں نے کہا تھا نا کہ اگر میرے پاس امام علی مقام کے ساتھیوں جیسے 72 لوگ ہوتے تو مجھے اتنا بڑا ٹائم نہ لگتا, 1927 سے لے کر 47 تک جانے کی مجھے ضرورت نہ پڑتی, میں 2 دن ہی کے اندر بھارت کو آزاد کر کے دکھاتا. وہ انسان جس نے قرآن سمجھا نہیں, قرآن پڑھا نہیں, حدیثیں سنی نہیں, سمجھی نہیں, اور ہاں کربلا کی میری اور آپ کی طرح سنا سمجھا نہیں ہوگا, پھر بھی اس کو سمجھ یہ آ گیا کہ کس طرح سے کربلا ہوا تھا, کربلا کا مقصد کیا تھا, فکر امام علی مقام کیا تھی اور وہ کہنا کیا چاہتی تھی. میرے بھائی کو اگر میں یہ سمجھاؤں کہ بھائی تو مسلمان ہے اور تیرے اندر کربلا کہاں ہے تو تو یہی کہے گا محرم کی 9ویں 10ویں تاریخ, اور میرا غمگین ہو جانا, دکھی ہو جانا, دکھ کو جتا دینا یہ میرا امام علی مقام سے پیار ہے. اس طرح سے پیار نہیں ہوا کرتا, اس طرح سے محبت نہیں ہوا کرتی. تمہیں سمجھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے. ایک بہت بڑا مورخ دانشور ہے, موربین شاید اسے کہا جاتا ہے, بہت بڑا ویگنانک ہے. اس نے کہا ہے لوگوں کربلا سے امام علی مقام کی شہادت سے, امام علی مقام کی قربانی سے ہم نے جو دیکھا سیکھا سمجھا یہ ہے کہ اگر امام علی مقام جیسا علی خون کربلا میں نہ گرتا تو اسلام اور مسلمان تاریخ میں باقی نہ رہتے. امام علی مقام اور آپ کے شہزادوں نے جو قربانیاں پیش کی ہے اس سے رونق اسلام کی بڑی, طاقت اسلام کی بڑی, نام تاریخ اتہاس ہسٹری کے اندر اسلام کا درج ہو گیا اور آج اسلام باقی ہے. وہ کہتا ہے اسلام اپنی اصلی حالت کے اندر باقی ہے. میں کہوں وہ کہتے ہیں جنہیں سمجھ نہیں ہے اسلام کی, وہ بات کرتے ہیں جن کے اندر اسلام نہیں ہے. تو مسلمان یہ کیوں نہیں دکھاتا کہ ہاں وہ کربلا جہاں پر 72 لوگ تھے ان کے وارثین ہم ہیں, ایز اے مسلم ان کے وارثین ہم ہیں, ان سے ہمارے محبتوں کے رشتے ہیں, ان سے ہمارے عقیدتوں کے رشتے ہیں, ان سے ہمارے ایمانی رشتے ہیں, وہ ہمارے بھائی کہلاتے ہیں. اگر وہ اس دنیا کے اندر شہید ہو کر کے گئے ہیں اور ساری دنیا کو پیغام سناتے ہیں تو وہ پیغام کی کتاب میں ہوں میں, جسے مسلمان کہا جاتا ہے. اے انسانوں اگر تم پر ظلم ہوتا ہے, اگر تم ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہو, اگر تمہارے حقوق چھینے جاتے ہو تو مجھے مسلمان کہا جاتا ہے, مجھے وارث کربلا کہا جاتا ہے. کربلا کی دھرتی کا وارث ابھی بھی باقی ہے. تم آؤ میرے ساتھ چلو, میں تمہارے ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہوں, میں تمہاری آواز بلند کرنے کے لیے تیار ہوں. میں یزید جیسے ظالموں سے ٹکر لینے کی طاقت رکھتا ہوں, میں خون دینے کی طاقت رکھتا ہوں. میرے شریر کے اندر جتنا سارا خون ہے, میرے پیچھے جتنا سارا میرا خون ہے, میرا جتنا بھی وقار ہے, میری جتنی بھی عزتیں ہیں, میری جتنی بھی دولتیں ہیں, میرا جتنا بھی مال ہے, میں سارا کچھ قربان کروں گا, لیکن ظلم نہیں ہونے دوں گا, مظلوم نہیں بننے دوں گا, میں دکھی کسی کو ہونے نہیں دینا چاہتا. یہ سنو, میں کربلا کا وارث ہوں اور تمہارا لیڈر بن کر کے ظالموں کے سامنے لڑنے کے لیے تیار ہوں. یہ ہے کربلا. قوم نے سمجھا نہیں, قوم کو سکھایا نہیں. ہم نے یہ جو سمجھا ہے, جو ہم کر رہے ہیں, سمجھ گئے نا سارے ہی. اپ ٹو ڈیٹ رہنا, ٹائم پر حاضر رہنا, وقت پر کام کرنا, اور 24 آورس 24 گھنٹے قوم کے لیے حاضر رہنا بڑا مشکل ہے, بڑا مشکل ہے.
آپ نے دیکھا تو ہوگا دواخانوں پر بورڈ لگے رہتے ہیں, ایمبولینس کے اندر بورڈ لگے رہتے ہیں, لیکن آپ رات کو 2 بجے اٹھ کر کے کال کرنا, صاحب حاضر نہ تھی, સાહેબ હાજર નથી, સાહેબ સવારે 10 વાગે આવશે, વિઝિટનો ટાઈમ છે ત્યારે જોઈ લેશે. અત્યારે તમને દુખાવાની गोली આપી દઉં છું, इंजेक्शन દઈ દઉં છું, તમને રાહત થઈ જશે. यही भाषा है ना. शायद मेरे से अच्छा वो नर्सिंग करने वाले लोग बोल सके, मेरे से ज़्यादा दिलासा देने वाले वो लोग जिनका ये कारोबार है ये कर सके. लेकिन मैं कहना चाहता हूँ शायद इस प्रकार के जुमले हमें दिए जाते हैं और जुमलों से काम चलाया जाता है, जुमलों से पूरा सिस्टम भी चलाया जाता है और इस तरह से चला करता है. तो यही सिस्टम हमारा आपका भी होता है, हमारे आपके साथ भी होता है कि अगर मार्केट के अंदर काम करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, काम को साबित करने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो मुझे तरीका उनका अपनाना पड़ेगा, सिस्टम उनका लेना पड़ेगा, मुझे कुर्बानी देने के लिए, कुर्बानियां पेश करने के लिए हाजिर होना पड़ेगा और हाजिर रखना पड़ेगा. अगर मैं हाजिर रहता नहीं, हाजिर रख नहीं पाता, तो मैं उन कुर्बानियों को साबित नहीं कर सकता. इमाम अली मकाम ने यही कहा, मेरा काम क्या है, अम्र बिल मारूफ करना. हजरत हूर आए, क्या कहा, हजरत इमाम अली मकाम ने उनसे क्या बात की, भाई मैं कोई लड़ाई करने के लिए नहीं आया, और लड़ाई करने के लिए आता तो मैं इन लोगों को, इतने लोगों को, इन बच्चों को, इन बीवियों को, इन मोहतरम लोगों को, आली शान आली मर्तबत ख़वातीन को जिनके चेहरों पर हमेशा पर्दे पड़े रहते हैं, फातिमा ज़हरा के घर की औरतों को मैं लेकर के आता. नहीं, अगर लड़ना होता तो लश्कर जर्रार लेकर के आता. मुझे बहादुर कहा जाता है, यूं बिस्दिल का बेटा नहीं, मैं अली मुर्तज़ा का शहजादा हूँ, मैं लड़ने के लिए नहीं आया. इमाम अली मकाम मैदान करबला के अंदर क्या अमर इब्न साद से क्या बात की आपने. यूं आप अपने अजीज़ों को शहीद करने के बाद आते हैं खुतबा देने के लिए, क्या बात करते हैं. यूं जब अपनी शहादत का मौका आता है आप आते हैं, क्या बात करते हैं. जब मुहर्रम की 9वीं तारीख आखिरी रात आती है, 10वीं रात, आखिरी 9वीं तारीख और 10वीं रात जब आती है, तब आपने क्या कहा. इमाम अली मकाम ने कहा, हमारा मकसद इबादत, बंदगी, नेकियां, शरीयत, सुन्नत है और हम उसको आबाद करने के लिए आए हैं और हम इसी पर डटे रहना चाहते हैं, इसी को फैलाना चाहते हैं. हम गुमराही, बददीनी देखना नहीं चाहते. शरीयत मुस्तफ़ा, कानून मुस्तफ़ा को बचाना हमारा मकसद है और इसी की खातिर हम आए हुए हैं. हमें मौका दिया जाए कि जब हमारी जानों पर आ बनी थी, जब जालिम जाबिर हमारे सामने लश्कर जर्रार लेकर के खड़े थे, 22,000 हम पर आ धमके थे, उस वक्त भी हमने कुरान पढ़ा है, हमने कुरान पढ़ा है, कुरान की तिलावत की है, नमाजें पढ़ी है, सजदे किए हैं, तस्बीहात पढ़ी है, खुदा व रसूल को हम याद करते रहे हैं और हमने ये साबित करके दिखाया है कि अगर मौतें भी आ जाए तो बंदे मुस्लिम के अंदर से इस्लाम नहीं निकाल सकती, बंदे मुस्लिम के अंदर से शरीयत दूर नहीं की जा सकती है, बंदे मुस्लिम को जो नेकियों से प्यार है वो दूर नहीं किया जा सकता है, उसे हमेशा हमेशा रखना होगा. आज मेरा तेरा भाई, मेरे तेरा जैसा इंसान अपने छोटे से कारोबार के अंदर इस मुख्तसर सी दुनिया के अंदर खुशियां हासिल करने के लिए नमाजें छोड़ दे, सुन्नत मुस्तफ़ा तर्क कर दे, अपना इस्लामी जीवन छोड़ दे. बता वो इमाम आली मकाम का नाम लेने का लायक है या वो गद्दार इमाम आली मकाम के नाम को छोड़ने के लायक. सोच के आप खुद जवाब दीजिएगा अपने आप को, और अगर आपके अंदर हिम्मत हो मुझे खुद जवाब दीजिएगा, मैं आपके लिए जवाब रखता हूँ. जब इमाम आली मकाम जैसा आली मर्तबत, आली शान शरीयत और सुन्नत की खातिर इतना बड़ा कारनामा अंजाम दे दे और मैं ढोंग रचने वाला बिल्कुल आसानी के साथ मोहब्बत इमाम आली मकाम में अगर चंद रुपयों को खर्च कर दूं, चंद रुपये, दुनिया बहुत छोटी, बहुत मुख्तसर है. इमाम आली मकाम ने कहा था कि ये दुनिया जो तुम्हें नज़र आती है बड़ी नफीस और बड़ी अच्छी लगती है ना, खुदा के यहाँ जो अज्र है इससे कई गुना ज़्यादा अच्छा और नफीस है. इमाम आली मकाम
یہ دنیا، اس دنیا کے اندر رنگینیوں کے اندر کھویا ہوا انسان اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے، ڈیجیٹل انسٹرومنٹ لے کر کے بجا بجا کر کے لوگوں کے کان خراب کرتا ہے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں امام علی مقام سے پیار کرتا ہوں۔ نہیں، یہ پیار نہیں ہے۔ سنو امام علی مقام اپنے شہزادے امام زین العابدین سے کیا کہتے تھے۔ 22-23 سال کا نوجوان کھڑا تھا، ابا حضور اب میں چلا جاتا ہوں، آپ کی جان بچ جائے میں مقابلہ کرتا ہوں۔ نہیں بیٹا، تمہیں باقی رہنا ہے، ہماری نسلیں تم سے چلے گی، نانا جان کی شریعت تم سے چلے گی، نانا جان کے قانون کو پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہوگی، یہ ساری جوابداری تم پر رکھی جاتی ہے اور تم اس کو پہنچاؤ گے۔ حضرت زینب نے کہا تو کیا کہا؟ زینب اب تمہیں ثابت کرنا ہے کہ ظالم ہارا ہے، ظالم جیتا نہیں ہے۔ زینب ملک شام کے اندر جاؤ گے تو تمہیں بتانا ہے، زینب ابن زیاد کے سامنے جاؤ گی تو تمہیں ثابت کرنا ہے کہ علی کا خون کس انداز سے ہوا کرتا ہے، علی کی نسلیں کیسی ہوا کرتی ہے۔ ظالموں کی جو پالیسی ہوتی ہے، جو سسٹم ہوتا ہے، وہ سامنے والے کو بدنام کرو، سامنے والے کو ذلیل کرو، رسوا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرو کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ ظالموں کا یہ سسٹم ہوا کرتا ہے اور یزید ظالم تھا اور ظالم نے یہی سسٹم اپنایا تھا، ورنہ امام علی مقام تو شہید ہو چکے تھے، معاملہ وہاں ختم ہو چکا تھا۔ وہ لوگ چلے جاتے، وہ کربلا والوں کو وہاں چھوڑ دیتے، امام علی مقام کا سر اور دھڑ یہ دونوں چیزیں وہاں رہتی، لیکن ان ناجائز لوگوں نے، ان غلط سسٹم والوں نے، غلط اور ظالم و جابر لوگوں نے کیا کیا؟ ان لاشوں کے ساتھ بڑی بے حرمتی کی۔ امام علی مقام نے حضرت زینب سے کہا، بہن زینب تمہیں اب قربانیاں نہیں دینی ہے، تمہیں ثابت کرنا ہے اور دکھانا ہے۔ تو جب بات آئی ابن زیاد کے دربار میں تو زینب وہی کہہ رہی تھی، جب بات آئی یزید کے دربار میں وہاں پر ملک شام کے اندر تو زینب یہی کہتی، یزید اب سے تیرا نام بند ہو جائے گا، تو یہ سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا، جیتا تو نہیں ہے۔ دیکھ نیزے پر چڑھا ہوا حسین کا سر اب بھی کہتا ہے میں بلند تھا اور بلند رہوں گا۔ یار کیوں ذلیل جیسی زندگی آپ جی رہے ہیں؟ اتنے رسوا ہو کر کے کیوں جی رہے ہیں آپ؟ شریعت سے کیوں دور بھاگ رہے ہیں؟ ہم تو 72 زخم کھا کر کے بھی سجدے کرتے تھے، ہم تو سر تن سے جدا ہو جائے، دھڑ سے جدا ہو جائے تو بھی قرآن پڑھتے تھے۔ یہ ہماری اونچائی، یہ ہماری بلندی، یہ ہماری عزت، یہ ہماری شان، یہ ہمارا وقار، یہ ساری چیزیں تھیں ہماری کہ ہم کبھی نہیں ہارے۔ اور تو کیوں اتنا ذلیل اور رسوا ہو کر کے یہ دنیا، چھوٹی سی دنیا، مختصر سی ذلیل سی دنیا کے چند روپیوں کی خاطر اپنے رب اور رسول کو ناراض کیوں کرتا ہے؟ کیوں چھوڑتا ہے صحابہ کے طریقے، اہل بیت اطہار کے طریقوں کو کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ ان سے دشمنی کیوں کرتا ہے؟ اللہ نے اتنا صحیح سالم جسم عطا فرمایا، اتنی صحت والی جان عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے تجھے اتنا بڑا شریر عطا فرمایا، تیرے سامنے لولا لنگڑا انسان بھی ہوتا ہے، اپاہج و معذور انسان بھی ہوتا ہے، وہ انسان بھی تیرے سامنے نظر آتے ہیں جن کے شریر جھکے ہوئے ہیں، پڑے ہوئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ اٹھ کر کے رب کو یاد کرے، لیکن ان کے شریر کے اندر وہ طاقت، وہ صحت باقی نہیں رہی۔ خدا کا شکر تو کر، اللہ نے تجھے وہ ہمت، وہ طاقت، وہ صحت، وہ سلامتی عطا فرمائی ہے کہ جب چاہے ہاتھ اٹھا لے، جب چاہے کھڑا ہو کر کے قیام میں رب کا ذکر کر لے، جب چاہے رکوع میں چلا جا، جب چاہے سجدے میں چلا جا، من چاہے تو تشہد کے لیے بیٹھ جا، یوں رب کو راضی کرنے والا، شکر کرنے والا بن جا۔ ہاں یہی ہے فکر امام علی مقام، یہی کہنا چاہتے تھے امام علی مقام۔ شہید اعظم کی داستان پڑھ کر کے یہی نچوڑ نکلتا ہے، یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ شریعت مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جائے گا، سنت مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جائے گا، طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جائے گا، قرآن کی صدا بند نہیں ہو سکتی، ہمیشہ قرآن پڑھا جائے گا۔ اگر تو محبت کر لے قرآن سے تو تیرا لاشا بھی قرآن پڑھے گا۔